اللہ کا خوف علم کا آغاز ہے، لیکن احمق عقل اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، اللہ سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ دانش مند عزت کے وارث ہوں گے اور جاہل ذلت اٹھائیں گے۔ مومن کی راہ نور فجر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی جاتی ہے۔ دانائی اور تمیز کی حفاظت کرو اور ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دو۔ انسان کی راہیں اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ ان کو ہموار بناتا ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس میں اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ تم میں سے برتر اور افضل وہی شخص ہے جو اپنے نفس کی معرفت زیادہ رکھتا ہو۔ میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے اس کی ہیبت مجھ پر چھا گئی ہو۔ البتہ اگر وہ شخص فصیح ہے تو میرے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے، ورنہ وہ میری نظروں سے گر جاتا ہے۔ 3 کاموں سے کبھی حیا نہ کرنی چاہیے: مہمان کی خدمت، باپ اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا اور حق کی تلاش کرنا۔ مومن کو تکلیف پہنچانا خانہ کعبہ گرانے سے 15 گنا بڑا گناہ ہے۔ انسان کے کردار کو زندگی کی ٹھوکریں جگاتی ہیں اور مصائب کی آگ پختہ کرتی ہے۔ اگر دل میں سچائی ہو تو کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اگر کردار میں حسن ہو تو گھر میں خوشگوار ماحول ہوگا۔ اگر گھر میں خوشگوار ماحول ہو تو اس سے قوم تنظیم ہوگی، اور اگر قوم تنظیم ہوگی تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ نمک میں ضرور کوئی تقدس ہے، ورنہ یہ ہمارے آنسوؤں اور وسیع سمندر میں نہ ہوتا۔ تمہیں چاہیے کہ شخص اور شخصیت شناس نہ بنو، بلکہ حق شناس اور باطل شناس بنو۔ مومن درخت خرمہ لگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پھل کانٹے دار نہ ہو، جبکہ منافق کانٹے بوتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ ان میں چھوارے لگیں گے۔ عزیز چیزوں سے ہی غم پیدا ہوتا ہے اور عزیز چیزوں سے ہی خوف۔ جو عزیز چیزوں کے بندھن سے آزاد ہے اسے غم ہے نہ خوف۔ زمانہ 2 دن کا نام ہے، ایک دن ہمارے حق میں ہوتا ہے تو دوسرا تمہارے خلاف۔ تمہارے حق میں ہو تو غرور نہ ہونا، اور خلاف ہو تو سہ لینا۔ محبت سے جسم تندرست، دماغ صاف، دل فیاض اور جیب بھری رہتی ہے۔ اپنی ہار کو ماننا اس عزم کا اظہار ہے کہ آدمی پھر سے محبت کر کے اپنی کھوئی ہوئی بازی دوبارہ جیتنا چاہتا ہے۔ طاقت کا گھمنڈ انسان کو شیطان بنا دیتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جب چونٹی کو پڑ لگ جائے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ زندگی کے تجربے سے نہیں بلکہ مشاہدے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، کیونکہ مشاہدہ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے کیا جاتا ہے، جبکہ تجربہ انسان کی ٹھوکر اور بے وقوفی کا دوسرا نام ہے۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس میں عزت اور آبرو قائم رکھی جائے، اور اگر سردار بننا چاہتے ہو تو حرکت، عمل اور جدوجہد کو اپنا معمول بنا لو۔ اکثر لوگ زندگی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے زندگی کی زبان سیکھی ہو۔ سکھ خوشی کا ہی نام نہیں بلکہ غم اور خوشی دونوں سے بے نیاز ہونے کا نام ہے۔ مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کی ہے جس سے ہوا بھی جھکا دیتی ہے، کبھی سیدھا کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کی طرح کی ہے جو کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ہی دفعہ اکھڑ جاتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، اس کی قدر کوئی دوسرا بھی نہیں پہچانتا۔ علماء اس لیے بے قصد ہیں کیونکہ دنیا میں جاہل زیادہ ہیں اور ان کی قدر نہیں سمجھتے۔ اگر مومن نیک بات بتائے یا برائی سے روکے تو اس کو بڑی تہمتیں لگاتے ہیں اور اس کی عزت خراب کرتے ہیں۔ مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے۔ نیکی کرنے والے کا چہرہ دنیا میں اس طرح چمکتا ہے جس طرح بارش کے بعد آسمان پر کوسے قزا۔ سنگتری کو اس کی خوبیوں کے باعث مومن سے مشابہت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگتری کو خوشبو کے لحاظ سے عمدہ پھل قرار دیا ہے،
اور اب خوشبو کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اسے عطریات میں شامل کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال عطرج سنگتری کی سی ہے، جس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور ذائقہ بھی لطیف اور لذیذ ہوتا ہے، اور یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ سنگترا 4 اشیاء سے مرکب ہے: چھلکا، گودا، جوس، بیج، اور ان چاروں کے فوائد اور خاصیت جدا جدا ہے۔ مغل بادشاہ سنگترا چھیل کر اس کے بیج اور گودے کو شکر اور گلاب کی شربت میں رات بھر مٹی کے برتن میں بھگونے کے بعد صبح برف سے ٹھنڈا کر کے کھاتے تھے، کیونکہ یہ طبیعت میں بشاشت پیدا کرتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے اور جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی جستجو عرش پر کی جاتی ہے، آسمان والے زمین پر تلاش کرتے ہیں اور شکستہ دل بندے کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ عرش پر چھا رہا ہوں، اور رسول نے کہا ہے کہ مومن کا دل ہی عرش ہے۔ جوان بوڑھوں سے، بوڑھے جوانوں سے خدا کی بابت امید رکھتے ہیں کہ ان سے سراغ ملے۔